أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 54 کی تلاوت کی گئی، سورہ یونس، سورہ نمبر 10، پارہ یا تذرون، پارہ نمبر 11۔ آج ہم کریں گے 54 سے 59 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اور اگر یقیناً ہو ہر شخص کے پاس جس نے ظلم، زیادتی، ناانصافی کی ہے، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے سارے کا سارا، تو ضرور فدیے میں وہ دے دے گا اس کو عذاب سے بچنے کے لیے، اور چھپائیں گے وہ ندامت کو مجرم دل ہی دل میں جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور فیصلہ کیے جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر نہیں ہوگا ظلم، ناانصافی ذرہ برابر بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں بھی روز محشر یعنی قیامت کے دن کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ جس دن وہ انصاف کا دن قائم ہوگا، قیامت کا دن قائم ہوگا، تو اس وقت اگر اس کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا بھی ہو، اور اس نے زیادتی کی ہو، ناانصافی کی ہو، تو وہ فدیے میں دے گا عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن پھر بھی مجرم دل ہی دل میں وہ ندامت کریں گے، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ آیت نمبر 55۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ جان رکھو یقیناً اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور یہ بھی جان لو کہ یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثریت ان میں سے نہیں سمجھتی۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ وہی ہستی اللہ کی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے انسانوں، یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، جبکہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے قرآن میں جو بیماریاں ہیں سینوں میں تمہارے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ 58۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن کا نازل ہونا فضل ہے، انعام ہے اللہ کا، اور اس کی رحمت، پھر چاہیے ان کو کہ وہ خوش ہو جائیں، یہی یہ خیر یعنی بہتر ان سب چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ 59۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دیکھا، کیا غور کیا تم نے جو نازل کیا گیا ہے اللہ نے تمہارے لیے رزق، پھر ٹھہرا دیا تم نے اس رزق میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے، نہ کیا اللہ نے، کہ کیا اللہ نے تم کو اجازت دی تھی اس کی، یا باندھتے ہو تم اللہ پر بہتان۔ تو اس طرح آج ہم نے 54 سے 59 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو، سب کو تاکید کیجیے کہ قرآن شریف کو پڑھا کیجیے اور اس سے استفادہ حاصل کیجیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ زندگی ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ قرآن و سنت کو پڑھنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہی اصل زندگی ہے، اور زندگی کے بعد جو قیامت کا دن ہے اس دن ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس طرح آپ لوگ اس کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔